نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العلي العظيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم متفق علیہ. یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ حدیث بظاہر تو ایک چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن معنی مفہوم کے لحاظ سے یہ بہت بڑی حدیث ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین جو ہوتے ہیں وہ جامع ہوتے ہیں. بظاہر الفاظ اس میں تھوڑے نظر آتے ہیں، لیکن اس میں معنی اور مفہوم اور اس میں اغراض و مقاصد بہت بڑے، طویل اور لمبے ہوتے ہیں. حدیث پاک کے مزید وضاحت اور ترجمے سے پہلے ایک بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خیر خواہ اور ہمدرد اور شفیق امت کا کوئی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی ہمدردی اور خیر خواہی امت کی ہے، قدم قدم پر امت کی رہنمائی فرمائی ہے، خیر خواہی کی ہے، شفقت فرمائی ہے. ایسا کوئی مثال اور کوئی پیش نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین نے اس بات کو قرآن پاک کے اندر بھی کافی مقامات پر بیان فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ توبہ کے آخر میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے. امت کی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت گراں گزرتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے اوپر رؤوف ہیں، رحیم ہیں، مہربان ہیں. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق ہیں. ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.
سارے جہان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، یعنی خیرخواہی کرنے والے ہیں، نرمی اور شفقت کرنے والے ہیں، رحمت کرنے والے ہیں۔ اور ایک تیسرے مقام پہ بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ۔ آپ علیہ السلام کی طبیعت میں اللہ رب العالمین نے نرم بنائی ہے، یعنی طبعاً آپ نرم ہیں، نرم مزاجی سے پیش آنے والے، نرم مزاجی سے بات کرنے والے، نرم مزاجی سے سمجھانے والے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں جو دلالت کر رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق اور مہربان ہیں۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت اور ہستی خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور انسان کی کامیابی اسی کے اوپر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اب یہ بھی حدیث جو میں نے پڑھی ہے، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی کتنی رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر اس کو اچھی طرح آدمی دیکھے اور سمجھے تو اس حدیث کے اندر بہت بڑی خیرخواہی اور گویا کہ ہمدردی ہے، شفقت ہے امت کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی چھوٹی بات بھی امت کو سمجھائی ہے، امت کی رہنمائی فرمائی ہے، تاکہ وہ غلط طریقے سے، غلط باتوں سے، غلط اعمال سے بچ کر صحیح اعمال پر وہ اپنی زندگی گزارے اور اللہ کے ہاں وہ محبوب بن کر قیامت کے میدان میں پیش ہو۔ اب یہ حدیث پاک کے الفاظ پر اگر تھوڑی توجہ دی جائے تو حدیث پاک کی شروع میں الفاظ ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر راوی ہیں۔ اب یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ یہ کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ کسی صحابی کی بات نہیں ہے، کسی تابعی کی بات نہیں ہے، یہ کسی سردار کی بات نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے اور آپ علیہ السلام کا پاک ارشاد ہے۔ اس لیے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ آپ علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے اور آپ علیہ السلام کی بات ہے۔ آگے انما الاعمال بالنیات، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک اعمال کا مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے اس کے اندر، لیکن تھوڑا اختصار سے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ اس میں مزید بہت اس میں وضاحت ہے، تشریح ہے۔ اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، یعنی انسان جو بھی عمل کرے اس عمل کے اندر اس کی نیت کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس نیت سے یہ عمل کر رہا ہے۔ آیا اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اس کی نیت صحیح ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو، یا اس کی نیت جو ہے نا اللہ کی رضا نہیں ہے، کوئی اور نیت سے وہ کام کر رہا ہے، یعنی اعمال تو کر رہا ہے، اعمال سے مراد جو ہے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، خیرات ہے، نوافل ہے، صدقہ ہے، کسی سے ہمدردی ہے، تعاون ہے، یہ سارے اعمال ہیں۔ یہاں اعمال فرمایا ہے، افعال نہیں فرمایا، کیونکہ اعمال قرآن کریم کے اندر بھی اعمال کا ذکر ہے، عمل، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور یہاں بھی اس لیے اعمال ذکر کیا گیا ہے کہ اعمال کا تعلق جو ہے وہ انسان کے ظاہر سے ہوتا ہے، یعنی جوارح سے، اعمال کا تعلق ظاہر سے ہے اور نیت کا تعلق باطن سے۔ تو یہاں گویا کہ اعمال سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ یہاں اسلام ہے، اور نیات سے مراد جو ہے وہ ایمان ہے
کیونکہ اسلام ظاہری کو کہتے ہیں اور ایمان جو ہے وہ باطنی کو کہتے ہیں، کیونکہ ایمان کا تعلق جو ہے وہ عقیدے سے ہے، دل سے ہے، اور وہ دل کی بات کو تو اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ انہ علیم بذات الصدور، اللہ کی ذات ہے۔ ہم جو مکلف ہیں ہم ظاہر کے مکلف ہیں، باطن کے مکلف ہم نہیں ہیں۔ باطن کو تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک آدمی ہے ظاہری طرح تو وہ کلمہ پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اور اسلام کے خلاف بھی کوئی ظاہری عمل اس کا نہیں ہے، لیکن اس کی باطن جو ہے نا وہ خراب ہے، تو ہم اس کا باطن کے ساتھ، باطن کا معاملہ تو اللہ کے ہاں ہے، اس لیے اس پر اسلام کے احکامات لگائے جائیں گے، اس کو مسلمان کہا جائے گا۔ ظاہری کوئی اسلام کے خلاف اس میں کوئی ایسا عمل نہ ہو جو اسلام کے مخالف ہو یا منافی ہو۔ تو اسلام جو ہے وہ ظاہر پر ہے اور ایمان جو ہے وہ باطن کا نام ہے۔ تو یہاں گویا کہ انما الاعمال بالنیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور ایمان دونوں کو ان دو چھوٹے لفظوں میں بیان فرما دیا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یعنی ظاہری اعمال کا نام اسلام ہے، اور باطنی یعنی عقیدے کا نام وہ ایمان ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق جو ہے وہ باطن سے ہے، دل سے ہے۔ اب اس کو تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ فرما رہے ہیں، پہلے مقصد تو اس کا یہ ہے کہ اعمال جو نیت کرے گا اس کے اوپر اس کو اچھی نیت ہے، یعنی اللہ کی رضا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، نفع ملے گا۔ نیت صحیح نہیں ہے، دکھلاوا مقصود ہے، تو اس کو اس عمل پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ دوسرا اس میں اشارہ ہے کہ آپ کا اسلام تب کارگر ہے جب ایمان صحیح ہو، یعنی آپ کا عقیدہ صحیح ہو، آپ کے عقائد صحیح ہو۔ آپ کا ظاہر تب صحیح ہے جب آپ کا باطن صحیح ہو۔ اگر باطن صحیح نہیں ہے تو ظاہر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بے شک آپ نماز بھی پڑھتے رہیں، نیک اعمال بھی کرتے رہیں، لیکن باطن خراب ہے، اس لیے اب اس ظاہر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ان مختصر الفاظ کے اندر اسلام کو بھی بیان کر دیا اور ایمان کو بھی بیان کر دیا۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام تب کارگر ہے جب آپ کا ایمان صحیح ہو، آپ کا عقیدہ صحیح ہو، آپ کے عقائد خراب نہ ہوں۔ اگر عقائد خراب ہیں تو اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور آگے اس حدیث کے اندر اب اس انما الاعمال بالنیات کی مزید وضاحت ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اب اس حدیث سے یہ ظاہری طور پہ سمجھا جا رہا ہے کہ کوئی بھی عمل ہو وہ نیت کے بغیر صحیح نہیں ہے۔ اب اس سے کچھ علماء کرام نے یہ استدلال کیا ہے کہ کوئی بھی عمل وہ نیت کے بغیر صحیح نہیں ہوگا۔ نیت یعنی اس میں نیت لازم ہے، نیت فرض ہے۔ نیت کے بغیر کوئی بھی عمل ہو، چاہے فرض ہو چاہے سنت ہو، کوئی بھی عمل ہو وہ نیت کے بغیر صحیح نہیں ہوگا۔ ان کا دلیل اور استدلال یہ حدیث پاک ہے۔ لیکن احناف فرماتے ہیں کہ یہاں نیت سے مراد وہ اعمال ہیں جو مقصودی ہیں، غیر مقصودی اعمال جو ہیں ان کے لیے نیت ضروری نہیں، وہ کیونکہ وہ خود ہی مقصود نہیں ہے، غیر مقصود ہے، اور کسی اور کے لیے ان کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے، مقصد کوئی اور عمل ہوتا ہے، اس لیے وہ مقصودی اعمال جو ہیں وہ ان کے لیے نیت ضروری ہے، غیر مقصودی اعمال کے لیے نیت ضروری اور فرض نہیں ہے۔ اس کی مثال مختصراً یوں سمجھیں جیسے نماز ہے، ابھی یہ مقصودی ہے، اور اس نماز کے لیے وضو یہ غیر مقصودی ہے، کیونکہ اصل مقصد وضو کا تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ وضو کا مقصد ہے پاکائی حاصل کرنا اور اس پاکائی سے نماز ادا کرنا، جو مقصودی ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ تو نماز کے لیے تو نیت فرض ہے،
وضو کے لیے نیت فرض نہیں ہے، کیونکہ وضو جو ہے وہ غیر مقصودی ہے۔ اسی طرح جو بھی اعمال ہیں جو مقصودی ہیں وہاں نیت فرض ہے، نیت کے بغیر وہ عمل کارگر نہیں ہوگا، اور جو غیر مقصودی ہے وہاں نیت فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، سنت ہے۔ ان کی دلیل جو ہے یہ حدیث پاک ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّمَا لِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، مرد کے لیے تو وہی چیز ہے جو اس کی نیت کرتا ہے، یعنی جو نیت کرے گا اس کو وہی ملے گا، یعنی نیت صحیح ہے تو اس کو فائدہ اور ثواب ملے گا، نفع ملے گا، اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ نیت اگر نہیں ہے، صحیح نہیں ہے تو اس کو ثواب اور اجر نہیں ملے گا۔ یہاں عمران کا لفظ ہے یعنی مرد، تو یہاں مرد کے ساتھ عورت بھی ہے، لیکن عورت چونکہ مرد کے تابع ہے اس لیے صرف یہاں لِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، لِمْرِئٍ یعنی مرد کے اوپر اکتفا کیا، جیسے قرآن پاک کے اندر یا ایھا الذین آمنوا احکامات کے اندر عورتیں بھی ہیں، لیکن صرف مرد کو خطاب کر کے اور عورت کو اس کے تابع بنایا گیا ہے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا یہ مقصد ہے کہ یعنی مرد کے لیے تو وہ چیز ہے جس کی وہ نیت کرے، یعنی نیت اگر اس کی صحیح ہے تو اس کو ثواب ملے گا، اگر نیت غلط ہے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، یعنی نیت کے مطابق اس کو صلہ ملے گا، نیت صحیح ہے تو اس کو نفع، ثواب اور اجر ملے گا، نیت غلط ہے تو اس کو کوئی ثواب اور اجر نہیں ملے گا، الٹا وہ گنہگار ہوگا، یعنی دکھلاوے کی نیت نہ ہو۔ اب اس کو مزید وضاحت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال سے گویا کہ سمجھا ہے۔ اب یہاں مثال تو ہجرت کی ہے، بات ہجرت کی ہے، لیکن یہ حدیث عام ہے۔ ہجرت کا ذکر اس لیے ہے کیونکہ اس وقت ہجرت اہم اور ضروری تھا، فرض تھا۔ ہجرت کرنا گویا کہ ایمان کی علامت سمجھا جا رہا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ذکر ہجرت کا فرمایا ہے، لیکن یہ حدیث عام ہے، یعنی ہر چیز میں جو ہے نا وہ اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اس حدیث کا دوسرا جو جملہ ہے وہ پہلے کی تاکید کے لیے ہے، صرف اصل مقصد جو ہے نا وہ پہلا جملہ ہے۔ تو پہلے جملے کا مقصد کیا ہے کہ جو ہجرت اللہ اور رسول کی طرف کرتا ہے، یعنی نیت ہجرت تو کرا لیکن نیت صرف اللہ اور رسول کی رضا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول ہی کی طرف ہے۔ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اس میں اشارہ ہے کہ انسان کے اعمال کا مقصد جو ہے نا وہ اصل مقصد جو ہے نا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع ہے، یعنی اصل مقصد جو ہے نا وہ اللہ اور رسول کی اتباع ہے۔ جیسے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ الی اللہ و رسول ہی میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یعنی انسان کے لیے، مسلمان کے لیے اصل جو ہے نا وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہی اس نے عمل کرنا ہے اور زندگی گزارنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہجرت کا ذکر کیا ہے کیونکہ اس وقت ہجرت ضروری اور اہم تھی، اور ہجرت پر بہت بڑا ثواب اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ جیسے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔
ہجرت کرنے والوں کے لیے بہت بڑا ثواب ہے۔ تو یہاں اس وقت جو ہجرت تھی مکہ پاک سے مدینہ پاک کی طرف، وہ ضروری اور اہم تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہجرت کرتا ہے مکے سے مدینہ کے طرف اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کے رسول کے رضا کے لیے نیت اس کی یہ ہے، تو پھر اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول، یعنی اس ہجرت پر اس کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، انعام ملے گا، اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی۔ اصل مقصد اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں یہ تو اس کا حال ہے جو صحیح نیت کے ساتھ ہجرت کر رہا ہے، اس کو اجر اور ثواب ہے۔ اور دوسرا آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ اور ایک بندہ جو ہے نا وہ ہجرت دنیا کی غرض سے کرتا ہے، یعنی اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے، مقصد دنیاوی منافع ہیں، مقاصد ہیں، یعنی دنیاوی نفع اور مقصد کے لیے وہ ہجرت کرتا ہے، تو اس دنیا کو حاصل کرے ہجرت کی وجہ سے، ہجرت کر کے وہ دنیا کا مقصد حاصل کرے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا نہیں ہے، ثواب مقصد نہیں ہے، دنیا کا مقصد ہے۔ ام امرأۃ یتزوجها، یا عورت جو اس کے عورت سے شادی کرنے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے وہ ہجرت کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہجرت الی ما ہاجر الیہ، پھر اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی، یعنی جو نیت کر کے ہجرت کی ہے وہ اسی کے، یعنی اس پر اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس کے ہجرت کا مقصد اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا نہیں ہے۔ اس حدیث پاک میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ایک بندے نے ایک عورت کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا کہ میرے سے نکاح کرے۔ اس عورت کا نام تھا ام قیس، تو اس نے کہا کہ اگر آپ ہجرت کر کے یہاں آئیں گے تو میں آپ سے نکاح کروں گی، اگر نہیں آئیں گے تو میں نکاح نہیں کروں گی۔ تو اس نے اس عورت سے نکاح کی غرض سے ہجرت کی تھی، اس لیے اس کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے۔ پھر وہ مہاجر ام قیس کے نام سے مشہور ہو گیا تھا، یعنی ام قیس جو عورت تھی اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے اس نے ہجرت کی، اس لیے وہ مہاجر ام قیس کے نام سے مشہور تھا۔ اس حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ اب آخر میں خلاصتاً یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے، اور اس حدیث کے کچھ مختصر وضاحت سے یہ بات ذہن میں بالکل آ گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رہنمائی فرما رہے ہیں، خیرخواہی فرما رہے ہیں کہ تم جو بھی عمل کرو صحیح نیت سے کرو، اس میں آپ کو ثواب ملے، اللہ راضی ہو۔ تو اس کے لیے ایک اور مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیرخواہی اور شفقت اور مہربانی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی مہربان اور آخرت میں بھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں آپ کہاں ملیں گے ہمیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 3 جگہوں پر تلاش کرنا۔ پہلی جگہ آپ نے فرمایا حوض کوثر پہ میں تمہیں ملوں گا، وہاں پیاسی امت آئے گی، میں ان کو حوض کوثر کے جام بھر بھر کر پلاؤں گا، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اگر وہاں نہ ملے تو آپ نے فرمایا پل صراط پر جہاں سے میری امت گزرے گی، بہت مشکل راستہ ہے، میں وہاں ان کے لیے دعا کروں گا۔ اگر وہاں بھی نہ ملے تو فرمایا تیسرے نمبر پر میزان اعمال پر میں تمہیں ملوں گا، یعنی جہاں انسان کے اعمال کا وزن کیا جاتا ہے وہاں پر میں ان کے لیے دعائیں کروں گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کتنے مہربان اور خیرخواہ ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔